کہ ازدواجی زندگی کے اندر آج ہم کیونکہ بچیوں کی فرمائش پہ جمع ہوئے ہیں اور ان کے میں آیا ہوں، تو آج اعمال یا آج معاملات اور مسائل، اور میرے پاس ایک سوالوں کی ایک یہ بڑی سی فہرست ہے، اور یہ ہمارے فوکس جو ہے یہ خواتین کے ہی حوالے سے ہوگا۔ تو آپ کو شاید لگے گا کہ آج گفتگو میں مرد حضرات کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، اس لیے کہ آج میرا مخاطب جو ہے وہ خواتین ہے۔ یعنی گرامی، ازدواجی زندگی کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو سوال جواب ہمیں موصول ہوئے وہ سوال جواب بھی ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ اور سوال جواب جو ہیں وہ اور جو سوال جواب آپ کو اور کرنے ہوں تو وہ آپ ہمیں یہاں پر چیٹ میں، ہمارے فیس بک پیج پر بھی کامنٹس میں دے سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک رشتہ بہت ہی خاص رشتہ ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں مل جاتے ہیں نکاح کے بندھن میں، اور اس سے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھنا بھی حرام تھا، ایک دوسرے سے کسی قسم کا دوستانہ تعلق رکھنا ناجائز تھا، اور اللہ کا نام جب درمیان میں آ جاتا ہے، جب ایک مصنون طریقے سے ایک مرد اور ایک عورت جمع ہو جاتے ہیں تو اب کوئی ان کے تیسرا درمیان میں نہیں آ سکتا۔ اس رشتے کی خوبیاں بہت ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ درمیان میں اللہ کا نام ہے۔ اللہ کے نام کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے کہ معاشرے کا، سوسائٹی کا مین بلڈنگ بلاک وہ اینٹ اور وہ اینٹیں یہ سب جمع ہوتی ہیں تو پھر معاشرہ تشکیل میں آتا ہے، معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ رشتہ، اس کو سمجھنا اور اس کے کچھ بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بارے میں آج ہم گفتگو انشاءاللہ کریں۔ سب سے پہلی چیز تو ایک غور سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے اوپر مغرب اور جدید مغرب کی فکر اتنی زیادہ مسلط ہو چکی ہے کہ ہم اب دین کے اندر بھی اور دین کے واسطے سے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین پہ عمل وہ مغرب کے معیار پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس بات کو ذہن نشین کیجئے، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے جو ازدواجی مسائل ہیں، گھریلو زندگی کے مسائل ہیں، آج ہم ان کے حل کی طرف چلے جائیں انشاءاللہ۔ اور وقت کی بھی کمی ہے، آپ کے سوال جواب میرے پاس میرے خیال میں کوئی 30-40 سوال بھی پڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی طرف بھی میں نے جانا ہے۔ کچھ پروگرام بھی دیر سے شروع کرنا پڑا مجھے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ ہماری بیٹیا جس نے یہ سارا پروگرام کیا ہے، طاقت اکیڈمی کے نام سے جو ادارہ چلتا ہے اور دیگر ادارے جو اس میں شامل ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی اور اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ اس میں چاہوں گا کہ ذرا غور سے اس بات کو سنیں۔ میں نے بھی کہا کہ مغرب سے ہم اتنے متاثر ہو چکے ہیں، مغربی فکر سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ اس فکر سے متاثر ہونے کی وجہ سے ہماری ساری سوچ، ہماری سارے معیارات اب مغربی ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے کہ مغرب میں ایک تصور آیا، کوئی 100 سال پہلے لڑائی شروع ہوئی، اور وہ لڑائی ہوتے ہوتے جو ہے
وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ آج مغرب کے اندر خاندانوں میں انتشار انتہا کو پہنچ چکا ہے. مغرب کے خاندانوں میں، خیر خاندان تو اب رہی نہیں، خاندان تو ہے ہی نہیں. عالم یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ ایک گورے نے بتایا کہ میں اور میرے پیرنٹس بہت بہت کلوز ہیں. اس نے مجھے کہا، ہم سفر میں تھا، کسی ایئرپورٹ پہ گپ شپ ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم بہت قریب ہیں اور میری ماں باپ اور میں تو بہت، ہمارا تعلق بڑا گہرا ہے. بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم تو سنتے ہیں جی کہ مغرب میں تو لوگوں کا اتنا ہے نہیں آنا جانا. اس نے کہا نہیں نہیں، ہم ہر سال کرسمس پہ ملتے ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ، یعنی کہ سال میں ایک دفعہ ملنے کو اور 10 مرتبہ ٹیلی فون کرنے کو ان کا معیار یہ ہے کہ جی بہت قریب اور بہت حقوق والدین میں ادا کر رہا. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے معیار جو غلط بنا لی اور معیارات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس میں سے یہ بنیاد ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اسلام میں خواتین کے کچھ حقوق ہیں اور ہم نے سمجھا کہ والدین کے حقوق ہیں. اور میں ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں ہمسایوں کے حقوق ہیں، فلانے کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں، اور یہ سب حقوق جو ہیں یہ ادا کرنے ہوں گے اور یہ لوگ اپنا حق لیں، ان کو دینا چاہیے. گرامی دین میں اور اس کی زبان عربی میں جو لفظ حق جو استعمال اردو میں بھی حق یا رائٹس کے لیے ہوتا ہے، وہی لفظ ذمہ داری یعنی کہ رسپانسبلٹی کے لیے ہوتا ہے. اسلام میں یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے بھائی. اسلام میں ذمہ داریوں کا احساس ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے یہ حقوق ہیں تو اس سے مراد اصل میں یہ ہوتی ہے کہ بچوں دیکھو، اولاد جو تمہارے والدین ہیں ان کی جانب تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. مجھے پتا ہے کہ شاید یہ بات بہت دفعہ پہلے آپ نے نہ سنی ہو، اس لیے اس کو غور سے سمجھیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ والدین کے حقوق ہیں تو اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ والدین کو نہیں بتایا جا رہا یا کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمارے یہ حقوق ہیں اور وہ پورے کیے جائیں، بلکہ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اس کو انذار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والدین کی طرف تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. چنانچہ وہ ذمہ داریاں پوری کرنا اولاد کا فرض ہے، چاہے والدین نے اچھی طرح سے تربیت کی ہو، کم کھلایا ہو، زیادہ کھلایا ہو، اچھا پہنایا ہو، اچھا نہ پہنایا ہو، مسلمان ہوں یا مسلمان نہ بھی ہوں، مشرک ہوں تب بھی یہ تمہاری ذمہ داریاں اپنے والدین کی جانب ہے. تمہاری ماں کے حقوق یہ ہیں، تمہاری بہن کے یہ حقوق ہیں، یعنی کہ تم اگر ایک بیٹے ہو تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، اگر انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اور پورے کرنے کی توفیق ہو جائے تو پھر یہ حقوق کی جنگ ختم ہونے کی طرف چل پڑتی. جب لوگ صرف اپنے حقوق مانگنے کی بات کریں گے، جب شوہر بیوی میں مسلط کرے گا کہ میرے حقوق ہیں، میرے حقوق دو، اور بیوی کہے گی کہ تم میرے حق دو، میں بیوی ہوں میرا حق دو، تب تک تو یہ حقوق کی جنگ لڑ چلتی رہے گی. تب تک یہ حقوق کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا بھائی. جب ایک شوہر کو یہ احساس ہو جائے گا، اس کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ میرے یہ فرائض ہیں، دین نے افراد کو حکم دیا ہے اپنے فرائض پورے کرنے کا. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم
مردوں کو کہا ہے کہ کیا سلوک کرنا ہے بیویوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے کہا ہے کہ مردوں کا یہ حق ہے۔ یہ الٹ پروسیس نہیں ہے، تھوڑی سی شاید باریک بات ہے، اس لیے اس کو غور سے سن لیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے یہ مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تمہاری بیویوں کے تم پہ حقوق ہیں، اپنی بیویوں سے، اپنے گھر والوں سے نیک سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، ان کا دھیان رکھو، ان کا دان رکھا پورا کرو، ان سے نیک سلوک کرو، اور خود نیک اور احسن سلوک کی زندہ اور عملی مثال بنے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اب بیویاں وہ فہرست نوٹ کر کے اپنے شوہروں کو پیش کر دیں کہ چلو بھائی یہ فرض جلدی جلدی پورے کرو۔ یہ تو نہیں کہا تھا، ترتیب تھوڑی سی خراب ہے۔ اور جب بیویوں سے کہا، خواتین سے کہا کہ بھئی آپ کے حق یہ ہے، آپ کے حقوق یہ ہیں، تو شوہر کا حق یہ ہے، شوہر کی یہ حق ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ شوہر کے پاس یہ ہتھیار نہیں دے دیا تھا کہ وہ جا کر تو بیویوں سے کہے کہ یہ میری ڈیمانڈز ہیں، ان کو پورا کرو، نہ بیوی جا کے اپنے ڈیمانڈز کے میرا تم نے یہ نہیں کیا تو میں تمہارا یہ حق کیوں دوں۔ یہ حقوق کی جنگ، ایسے گھر نہیں چلا کرتے، ایسے معاشرے نہیں بسا کرتے، اور اس حقوق کی جنگ پہ کیا انجام پہ چلا جاتا ہے، اس کی اس کی بڑی وجہ ہونے بنی ہے یہ کہ ہم دنیا میں آج مغربی دنیا میں خاندان بکھر گئے، ختم ہو گئے۔ اگر ہم نے بھی اپنی یہ ذہنیت نہ بدلی، ہم نے بھی اپنی یہ ذہنیت نہ بدلی کہ ہم حقوق کی جنگ کرتے رہیں، حقوق کو لڑتے رہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کی جانب نہ جائیں، اپنی ذمہ داریوں پہ توجہ کرنا چھوڑ دیں، اور یہ ایک تقابل کرنا شروع کر دیں، کمپیریزن چارٹ بنانا شروع کر دیں کہ میں نے یہ حق نہیں ملا تو مجھ کو تو یہ حق نہیں ملا، تو میاں ایسے نہیں کام چلے گا، گاڑی ایسے نہیں چلتی۔ یہ صرف لین دین کے نہیں، یہ تو دلوں کے اور جذبات کے اور احساسات کے سودے ہیں، اس میں یہ نہیں چلے گا، اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ تو میں بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے مخاطب ہو کے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے، اس لیے فوکس آپ پہ ہوگا۔ مجھے آج اگر کوئی تنقید کروں گا یا اعتراض کروں گا، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ وہ اعتراض کے پیچھے جذبہ خیر خواہی ہے، اس اعتراض کے پیچھے آپ کی بہتری ہے بیٹے، اور اس کے پیچھے اس کی اور آپ کی اور اپنی بھی اصلاح مقصود ہے۔ اور دوسری بات، یہاں ہرگز کسی خاتون کی تذلیل، خدا نخواستہ اس کو چھوٹا دکھانا، غلطیاں نکالنا ان کی مقصد نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے کرنے کے کام اس میں مشورہ میں دے سکوں گا۔ جب میں مرد حضرات سے بات کر رہا ہوں گا تو ان کو ان کے مشورے دوں گا، اس لیے اس کو سمجھیے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے بات کی کہ حقوق ذمہ داریاں اصل میں ہوتی ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں کوئی ایسی کمی ہے فریقین میں سے ایک کہ وہ میری کوئی کمی ہے جو مجھے دکھائی تو نہیں دے رہی اور دوسرے کو شاید دکھائی دیتی ہو۔ یہی کیوں لگتا ہے کہ انسان کو، اور میں فریقین کی یہاں بات کروں گا، کہ میں تو شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی شوہر ہوں، بیوی البتہ میری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں۔ یا بیوی یہی کیوں سوچتی ہے کہ میں تو ختیجہ اور عائشہ سے بھی آگے ہوں، بھائی میرے میں تو کوئی خامی نہیں ہو سکتی، میری تو کوئی غلطی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں البتہ جو کچھ خراب ہے وہ میاں صاحب نہیں ہے،
دیکھیے ہو سکتا ہے کچھ ان میں ہو، کچھ آپ میں ہو، مشکل ہے، مشکلات ہوں، لیکن میرا مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی طاقتور چیز ہے خوف سے بھی بڑھ کر تو وہ محبت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب قول ہے، بہت خوبصورت ہے، اور وہ لگتا ایسا ہے کہ غالباً انہیں کی گمان غالب یہی ہے کہ یہ کسی نبی کی بات ہوگی کہ انہوں نے فرمایا کہ محبت غالب آ کے رہتی ہے، محبت غالب آ کے رہتی ہے، آج نہیں تو کل پتھر پہ بھی قطرہ 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 پانی کا گر جاتا ہے۔ پانی کتنا نرم اور کمزور ہوتا ہے پتھر کے مقابلے میں، لیکن پتھر کو بھی چیر دیتا ہے اگر وہ ثابت قدم رہے تو۔ مشکل یہ ہے، ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے محبت میں۔ جانتے کیوں؟ محبت کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ محبت اسم نہیں ہے، محبت ایک جذبہ نہیں ہے، محبت ایک فعل کا نام ہے، محبت محسوس کرنے کی یا کسی احساس کا نام نہیں ہے صرف، بلکہ محبت ایک عمل کا نام ہے، اور یہ محبت کرنے کا نام ہے، اور محبت اظہار کرنے کی چیز ہے، زبان سے بھی، جذبات سے بھی، آنکھوں سے بھی، عمل سے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ آدمی شعر و شاعری سناتا رہے اور سیر سیر کراتا رہے سارا وقت، بلکہ محبت تو صبح سے لے کے شام تک، محبت تو ایک ہی چھتری کے اندر ایک دوسرے کو بارش سے بچانے کا نام ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں محبت کے حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی جو شاید اب ہر گھر میں آ گئی ہے کہ یہ ایک افسانوی قسم کی اور فلمی قسم کی محبت ہر ایک کے ذہن میں بیٹھ گئی، کہ افسانوں میں اور ناولوں میں اور فلموں میں اور ڈراموں میں شاید کوئی محبت نام کی چیز ہوتی ہے، وہ کسی نے کسی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب کچھ ہو گیا، بس اب ساری زندگی تیرے نام، اور ہم خدا کو بھی اور قرآن کو بھی اور رسول کو بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم بس دنیا میں صرف ایک ہی ہے، اور اب میں ایک کامل انسان بن جاؤں گا یا میں ایک کامل خاتون ہو جاؤں گی کیونکہ مجھے میری محبت کا مرکز مل گیا ہے۔ یہ ایک افسانوی قسم کی محبت ہے، ایک فلمی قسم کا تصور ہے، شعراء کے خیالات ہیں، نغمہ نگاروں کی افکار ہیں، یہ محبت تھوڑی ہوتی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ہماری یہ خالہ جان تھیں، کینسر ہو گیا ان کو، تو آخری دنوں میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، تو دیکھا ایک دن میں نے کہ وہ اپنی خامن کے بنیان دھو رہی تھی۔ میں نے کہا خالہ کیا کرتے ہیں یار آپ کا، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے، تو آپ یہ اتنی تھوڑی سی ہمت آ ہی گئی ہے، تو باہر جا کے سردیاں تھیں، میں نے کہا دھوپ میں بیٹھے بس۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنے شوہر کا کام ساری زندگی کیا ہے، تو ایک دفعہ چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے میں دوبارہ اس کے ایک بنیان دھو دوں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ گھر میں 4-5 نوکر تھے ان کے، ویسے یہ محبت ہے نا، کسی کو توقع تو نہیں تھی، سب نے وہ خود خالو جان بھی ناراض ہوئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، آرام سے بیٹھے، میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں، یہ کیا؟ ان کا بس میرا دل چاہ رہا تھا، ساری زندگی کیا ہے یہ بنیانے میں نوکروں سے کبھی دھلوائی نہیں آپ کی، اس لیے میں خود دھوایا کرتی ہوں۔ ایک دفعہ مجھے پتا ہے میرے پاس بہت وقت نہیں۔ محبت ان چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹے چھوٹے تحفوں کا نام ہے۔ محبت ایک ذرا سے احساس کے اظہار کا بھی نام ہے، کہ یہ پہلے محبت کا تصور کہ دو لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبتیں ڈالی ہوتی ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نشانیوں میں سے ہے، میری نشانیوں میں سے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ تو میری نشانیوں میں سے ہے. کیا کرو گے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ وہ تم ایک دوسرے کے اندر سکون پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ایک دوسرے کے اندر پیار، محبت اور احساسات آپس تمہارے دلوں میں پیدا ہوں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، علی فکر کرنے والے قوموں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. عزیزان گرامی، ہم قرآن مجید کی تعلیم، جو آپ میں سے ایسی بہت سی ہماری بچیاں ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیتی ہیں اور قرآن مجید پڑھاتی ہیں، تو وہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں زیادہ واقف ہوں گی فقہ المقاصد سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ازواج کا ساتھ رہنا ہے، اس کے اندر مقصد ہے محبت، ایک دوسرے کے لیے پیار، نرمی اور پھر سکون پانا. اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیوں میں سے نشانی بنائی ہے. سب کو مل جاتی ہے؟ نہیں، ہے نا. یہ فوراً سوچتے ہیں آدمی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ازواج بنائے گئے ہیں، جوڑے بنائے گئے ہیں، ان کو جوڑوں کا یہ سسٹم ہم نے دیا ہے، نکاح کا یہ نظم ہم نے تیار کیا ہے، اللہ کی نشانی ہے. دیکھو کیسے دو لوگ نکاح کے بندھن پہ بن جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں سکون ملتا ہے، پیار ملتا ہے، رحم ملتا ہے، تعلق ملتا ہے. تفکر کرو اس کے اوپر، قرآن مجید کہہ رہا ہے لیکن مل نہیں رہا. لیکن مل نہیں رہا تو کیا کریں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق اتارا ہے، بارش اتاری ہے، ثمرات پیدا کیے ہیں نا، پھلوں پہ درخت ہیں، کھیتوں میں اناج ہے، زمین میں سبزیاں ہیں. اللہ نے نشانیاں بتائیں تاکہ لوگ ان کو کھائیں، لوگ ان سے طاقت حاصل کریں، لوگ ان سے غذائیت حاصل کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پھل، کوئی بھی اناج کا ٹکڑا، کوئی بھی روٹی کا نوالا، کوئی بھی دودھ کا لقمہ آپ کے منہ میں نہیں ڈالنا، وہ آپ نے خود ڈالنا ہے. وہ آپ نے خود ڈالنا ہے. وہ پھل توڑ کے آپ کو کھانا ہوگا، وہ مشقت کر کے وہ اناج نکلنا ہوگا، وہ کھود کر اندر سے سبزی نکالنی ہوگی. یہ سارے ثمرات کا عمل، ان کی دیکھ بھال، ان کو بڑا کرنا، یہ آپ نے کرنا ہے خود. خود بخود منہ میں پکا پکایا تو نہیں آ جائے گا نا، کھلا کھلایا پھول میٹھا تو منہ میں نہیں آئے گا بھائی. کیا آ جائے گا؟ اللہ نے بتا دی کہ تمہارے لیے یہ ہم نے نشانی بنائی ہے کہ لوگ تم ایک دوسرے کے اندر سکون پاؤ. تو سکون پائیے، تلاش کریں، پیدا کریں، محنت کریں، اس کے اندر پیار سے، محبت سے، ترس حکمت سے اور دانائی سے پیدا کریں. مل جاتی ہے. محبت غالب آ کے رہتی ہے، ثابت قدمی میں ہی جیت ہے. مجھے پتا ہے جیسے کچھ سوالات بچیاں کرتی ہیں کہ جی ہمارا تو آدمی بہت ہی ڈھیٹ ہے اور وہ تو اتنے سال ہو گئے تو فلانا ہو گیا. دیکھیے میں دو باتوں کا آپ کو جواب دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کئی سال سے محسوس کیا کہ آپ نے محنت کی ہے، تو محنت تو آپ نے شاید کی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس محنت کے نیا کوئی طریقہ نکالنا پڑے آپ کو. ایک ہی طریقے سے ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے بعض اوقات دیوار نہیں گرتی، کوئی دوسرا طریقہ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. لیکن محبت غالب آ کے رہتی ہے. اور مجھے باتیں بہت ساری کہنی ہے، چلیے ایک دو چیزیں میں اپنی بچیوں کے ساتھ شیئر کروں. ہماری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ساری ہماری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں.
دیکھیے میری محبت کی فکر کے فلمی قسم کی محبت لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، اس کے میں وضاحت تھوڑی سی اور کروں. ایک وضاحت اس میں یہ ہے کہ توقعات، ایکسپیکٹیشنز، یہ وہ چیز ہے جس پہ تمام رشتے قائم ہوتے ہیں. یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، توقع ہوتی ہے. آپ اب دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہو، فریقین کو آپس میں توقعات ہوتی ہیں. اچھا ہمارے یہاں بعض حضرت کہتے ہیں جی کہ توقع رکھنی چاہیے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ رشتہ ہوتا ہی توقعات پہ. چاہے وہ والدین کا اولاد کے ساتھ ہو تو والدین کو اولاد سے توقعات ہوتی ہیں، اولاد کو والدین سے توقعات ہوتی ہیں، بھائی کو بھائی سے توقعات ہوتی ہیں بھائی. اور اللہ کا ہمارا رشتہ ہے، ہماری بھی کچھ اللہ سے امیدیں ہیں، توقعات ہیں، اور اللہ ہم سے بھی کچھ توقع رکھے گا کہ تم نے یہ کام کرنا تو تم میری محبت اور رضا پاؤ گے. تو میاں اور بیوی کے رشتے میں ظاہر توقعات ہوتی ہیں، اور نارمل سی بات ہے، اور ہونی بھی چاہیے. وہ انسان کا دل ہے، آخر اس میں امیدیں خواہشات تو ہوں گی. ہاں لیکن اگر وہ خواہشات غیر فطری ہیں، دونوں طرف سے ہوتی ہیں، غیر فطری خواہشات ہیں، اور وہ عام طور پہ میں نے کہا نا کہ وہ افسانوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں. اگر غیر فطری خواہشات اور توقعات ہیں تو پھر وہ تو پوری نہیں ہوں گی. اگر غیر فطری کے ساتھ ساتھ کبھی اگر فطری ہیں اور اس کا کبھی اظہار نہیں کیا آپ نے، ہم نے دیکھا بہت دفعہ سننے میں آیا کہ جی اچھا اگر وہ خیر فطری توقعات ہیں، ایسے میں نے عرض کیا کہ بات مجھے بات سنیں جی کرسب اگر ہماری خواہشات جو ہیں وہ جائز ہوں اور جو ہے دین میں بھی جائز ہوں مینز، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ امیدیں جو ہیں یا خواہشات ہیں وہ زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. تو اگر جائز ہوں پھر بھی زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. آپ کا سوال پورا ہو گیا بیٹے؟ جی مطلب کہ دیکھیں اگر ہماری کوئی وش ہے تو وہ جائز ہے تو ہم وہ رکھیں، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ زیادہ کسی سے توقعات نہیں رکھنی چاہیے، زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. تو مطلب اگر جائز ہو پھر بھی نہیں رکھنی چاہیے. جی میں بیٹا دے دوں جواب آپ کو؟ جی جی ایک بس دیکھیے میں اس طرف ابھی آ ہی رہا تھا، آپ نے سوال چھیڑ دیا، اچھا کیا، کوئی بات نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جائز اور فطری ہونی چاہیے، غیر فطری اور ناجائز قسم کی عجیب و غریب قسم کی خواہشات نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہ ہماری ایک خواہش کسی کی ہو کہ جی اور ایک آدمی مثال کے طور پہ اس کی آمدن کم ہے اور اس کی معاملات دینی جو ہیں وہ ٹھیک ویسے ہیں، لیکن اس کی دنیا معاملات میں کمزور ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے بہت قیمتی زندگی اور مہنگا لائف سٹائل اس کی توقع رکھنا تو غیر مناسب ہوگا. تو ایک تو غیر فطری اور عجیب نہیں ہونی چاہیے. میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کی خواہش یہ ہوتی ہے، بیویوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ شوہر جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہی نہ بیٹھے بلکہ کام پر بھی نہ جائے. ہمارے تو عزیزوں میں ایک ایسا کیس بھی ہوا کہ اس نے کہا جی نوکری چھوڑ دو، تم نے کہیں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا. تو فطری سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر فطری نہ ہو، جب میں کہتا ہوں کہ عجیب غریب نہ ہو، قانون کے یا عقل کے خلاف نہ ہو. ایک عورت کی خواہش اگر یہ ہے، ایک بیوی کی توقع ہے شوہر سے کہ جی وہ مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں جی تارے آسمان سے توڑ لائے، تو یہ خیر فطری سی بات ہے. یہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، میرے سامنے گالی گلوچ کرے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، یہ غیر فطری سی بات ہے، غیر مناسب سی بات ہے. اسی طریقے سے انسان کے اندر مزاج ہوتا ہے، کبھی کسی شخص پہ کوئی دنیاوی میں پریشانیاں چل رہی ہیں اور وہ چلتے آ رہی ہیں، وہ پریشر میں ہے، اسٹریس میں ہے، وہ گھر آتا ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، وہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، یا اس کے ذہن پہ بوجھ بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد جو
وہ کہیں جی کہ ہمارے پاس تو جی آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ کا تو منہ ہی بنا ہوتا ہے، تو آپ کو ہر وقت ہی منہ بنائے رکھتے ہیں، ابھی دوستوں کے ساتھ تو آپ ہنستے رہیں گے، ابھی دوست آ جائے گا آپ ہنسنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں دیکھ کے تو آپ کا منہ لڑک جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آپ سے اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس کے سامنے تو میں اپنا دل کا حال رو بھی سکتا ہوں، اور دنیا کے سامنے مجھے ایک بہادر چہرہ بنا کے رکھنا ہے۔ تو فطری سے مراد موٹا موٹا یہ ہے۔ دوسرا میں نے کہا شرعی تو خیر وہ ہے ہی، دوسرا ان خواہشات کا زیادہ ہونا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ نان نفقہ ایک جائز خواہش ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہی ہوگا جو دوسرے کے اختیار میں۔ لیکن جو سوال کیا تھا ابھی بچی نے ایک، اور وہ بڑا اہم تھا کہ وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ توقعات دوسرے فریق کو کسی طریقے سے پہنچائی اور بتائی تو جائے نا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ بیویاں شکوہ کرتی ہیں کہ جی وہ کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور میری تو شروع سے یہی خواہش تھی۔ تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے ان کو کبھی کہا؟ انہوں نے کہا جی ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا یہ ایک بڑی پرابلم ہے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اور نہیں پتہ ہے بھائی، اب اس کے پاس کشف نہیں ہو رہا اس بیچارے کو، تو اس کو بتا دو، یہ وہ کہو بھی تو بھول جاتا ہے، ہو جاتا ہے ایسے۔ کچھ اس طرح کے اندر سے اچھائیاں اور کمزوریوں کا ایک مرکب عورت ہے، اسی طرح سے اچھائیوں برائیوں کمزوریوں کا مرکب مرد ہے۔ وہ کچھ چیزیں خواتین کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں اس توقع رکھتا۔ خیر موبائل آ گئے، کسی کو کہ جی میری آپ کو یاد ہی نہیں، آج ہماری شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہی نہیں ہے، کبھی میرا منہ بنا ہوا تھا، یا مجھے تو یہ والی آئس کریم پسند ہی نہیں ہے، مجھے آپ مجبور کر بھی تم نے کبھی کہہ دیا ہوتا۔ تو توقعات جائز ہوں اور مناسب بھی ہوں اور دوسرا نہ پورا کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ توقعات اس کو پہنچائی نہیں گئی، تو دوسری چیز توقعات میں یہ ہوتی ہے کہ پہنچائی نہیں گئی۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ توقعات میں تھوڑی دیر ہو جائے یا دیر ہو رہی ہو، تو شاید کوئی تیسرا سبب تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کی توقع پہ نہیں جان کے اتر رہا، شاید کہ اس کی بھی کوئی توقع تھی، کبھی اس نے کہا ہو آپ بھول گئی ہوں، تو اس نے پھر یہ طریقہ نکالا ہو ناراضگی کا اظہار کرنے کا۔ بعض ناراضگی ایسی ہوتی ہیں جو دل کے اندر کہیں پر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آدمی غصہ نہیں کرتا، منہ نہیں بناتا، اسے بری لگتی ہیں۔ تھوڑا سا تجربہ شادی کا مجھے بھی ہو گیا، ذاتی طور پر بھی، گھر میں خاندان میں میں تھوڑا بڑا ہوں باقیوں سے، تو سب چھوٹوں کے بھی دیکھتا ہوں، ارد گرد کو بھی دیکھتا ہوں، شاگردوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، مسائل بھی لوگوں کی سن رہا ہوتا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ کئی ناراضگیاں ایسی ہوتی ہیں آدمیوں کو، تو کہتے نہیں ہیں لیکن وہ پھر وہ رکھتے ہیں، پھر وہ ذرا دل میں، اور وہ دل میں رکھتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے لوگوں کی کہ بھئی آپ دل میں کیوں رکھی بات؟ وہ بھائی اب ہر بات کا اظہار بھی کریں گے تب بھی جھگڑا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ میں آپ کو ویسے یہاں ساتھ ساتھ ایک ٹپ دے دوں، ہمارے تصور نہیں ہے ایک چیز کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سی اپنی پرائیویٹ سپیس بھی چاہیے ہوتی ہے، ہر فرد کو تھوڑی سی، مردوں کو تو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہماری ایک بچی نے آ کے شکوہ کیا میری بہن سے کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ کافی زیادہ باہر بور پھرتا ہے اور میرے پاس وقت دن میں کم گزارتا ہے، اچھا وہ گزارتا ہے لیکن کم گزارتا ہے، جائز توقع ہے، جائز خواہش ہے۔ تو میری بہن نے کہا کہ بیٹے بہت اچھا کرتا ہے، تم اپنے زندگی کو سکون سے انجوائے کرو، تم ایک ہر وقت ساتھ اس کو لے کے بیٹھے رہنا ہے، اپنے بھی تو لائف ہوتی ہے انسان کی کہ نہیں، کو پڑھو، کو لکھو، کو سوچو، کو سو، کوئی ریسٹ کرو، ہر وقت کیا تم کو چاہیے، 2 گھنٹے بہت دن میں ہوتے ہیں ملنا۔ تو کبھی کبھی ہمیں دوسرے کو سپیس بھی دینی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا انجوائے بھی، تھوڑا سا اپنے سے دور بھی رکھنے سے بھی پیار تھوڑا سا بڑھتا ہے، ہر وقت بھی ساتھ جڑے رہنا بھی تو بہت مناسب نہیں ہے۔ تو توقعات جو ہیں وہ مناسب ہونی چاہیے، جائز ہونی چاہیے، ریئلسٹک ہونی چاہیے، غیر فطری نہ ہو، ممکن ہو پوری ہونا، اور پھر وہ کسی طریقے سے
اگلے کو بتا بھی دی جائیں، پہنچا بھی دی جائیں، اور ساری باتیں کہنے والی نہیں ہوتی لیکن کہی بھی جا سکتی ہیں، پہنچائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے والد نے ہمیں ایک قصہ سنایا تھا، ہم چھوٹے تھے، ایک بیوی نے کہا اپنے شوہر سے کہ تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور تھوڑی سی اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، برتن توڑ دیتی ہے، بہت دفعہ کئی دفعہ غصے میں آ کے برتن توڑ دیتی ہے، تو کل تم ایک سٹیل کا گلاس اور سٹیل کی پلیٹ لے آنا تاکہ یہ توڑ نہ سکے۔ ہم تو اپنے اعلیٰ برتنوں میں کھائیں گے لیکن اپنی ماں کے لیے لے آنا تاکہ وہ توڑ نہ پائے۔ مجھے آج تک یاد ہے، میرے والد نے مجھے قصہ سنایا تو لاہور میں ہم تھے، اور مجھے وہ آج تک وہ سڑک اور وہ باغیچہ یاد ہے جس پہ ساتھ ٹہلتے ہوئے مجھے نے بات سنائی تھی۔ تو ابا نے بتایا کہ پھر وہ شوہر گیا بیچارہ صبح اور وہ جا کے لے آیا 2 پلیٹیں اور 2 گلاس۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو اسٹیل کا گلاس تھا، ایک ہی چاہیے تھا، اور ٹوٹ کون سا جانا ہے تمہاری ماں کا۔ تو اس نے کہا بیگم بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کل کو تم بھی بوڑھی ہو جاؤ گی، تمہیں بھی پھر اس وقت ایک گلاس اور تمہیں بھی ایک عدد پلیٹ چاہیے ہوگی اسٹیل کی، میں ابھی سے لے آیا ہوں۔ جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ آ گئی ہے، اور جن کی سمجھ میں آ بھی گئی ہے میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں، اور پھر میں سوالات کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا جو میرے پاس آئے بھی ہوئے اور کسی نے کرنے تو کر لے۔ میں سوال لے لوں گا، بے شک آپ لکھ دیجئے یہاں پر اور ورنہ کر بھی دیجئے، مجھے 2 منٹ ساتھ دے دیجئے، پھر میں سوال کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کبھی ماں باپ نے زیادتی کی اور کبھی سسرال والوں نے زیادتی کی اور کبھی ساس کی ظلم ہوا اور کبھی بہو نے ظلم کیا اور کبھی کیا کہتے ہیں اس کو نندے ایسے کرتی ہیں اور کبھی دیورانی ایسے کرتی ہیں اور کبھی سسر بھی اس طرح سے کرتا ہے اور کبھی شوہر بھی کرتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ صحیح سی بتا دوں، غور سے سنو بچوں میری بات، اس کا سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن جو بندہ 50 30 40 50 60 سال کا ہو گیا نا، اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتی جا کے۔ اگر اس کا کوئی سلوشن ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جب آپ نند بنیں گی آپ ایسے نہیں کریں، آپ جب ساس بنیں گی تو آپ وہ بیہیویئر ریپیٹ نہیں کریں گی، آپ اپنے بیٹوں کو ایسا کامل تو لفظ بڑا ہے لیکن ایک کس طرح کا شوہر بنائیں گی، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ یہ جو چین سنتی آ رہی ہے صدیوں سے ساس بہو کی، یہ چین چلتی آ رہی ہے نند اور بھابھی کی لڑائی کی، اس پچھلی چین کا میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اگلی چین کو تو میں ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیے جی سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پروگرام 15 منٹ میرے خیال میں دیر سے شروع ہوا تھا، تو میں 15 منٹ اور آپ کو انشاءاللہ دے دیتا ہوں۔ معذرت چاہوں گا، میں سوالات یہ انگریزی میں لکھے ہوئے اردو کے سوالات پڑھنے میں مسلسل سلو ہو جاتا ہوں۔ میری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں، یہ کسی بہن نے سوال پوچھا ہے پتہ نہیں، لیکن بتا دے جو 9th میں میرے ہسبینڈ کوئی کام نہیں کرتے تھے، پہلے گھر میں اتفاق تھا، جب سب سے موبائل آیا گھر سارا دن وہی اسی کرتے ہیں، موبائل آیا، سب سے موبائل آیا، سارا دن موبائل سے کھیلتے رہتے ہوں گے۔ اچھا، اور ایک دوست کے ساتھ بس 8 گھنٹے گزارتے روزانہ، گھر میں اپنے کام کے سلسلے میں آتے ہیں، زیادہ بیٹھک میں رہتے ہیں، بیٹے کی فیس میں دیتی ہوں، میرا پیشہ تدریس ہے، امی ابو کے امی ابو کی دنیاوی زیادہ ہے،
امی پریشان ہوتی ہیں، ابو ہیں نہیں، مجھ میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے، موبائل کے دوست ملنے کے بعد ٹائمنگ ٹیبلٹس بھی اور روٹی رہتے ہیں، میں بھی فائدہ نظر نہیں آتا، بچہ بغیر جیسے آپ کو وہ فالو کرتا ہے، سے میرے حقوق نہیں ادا کے، بولتے میں بیمار ہے، دیکھنے میں جوان ہے، نصیحت یا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے نہیں لڑنا نہیں آتا، بولتی نہیں، بس اس پر نہیں ہوتا، کہتے ہیں دوست نہیں چھوڑ سکتا، وہ برا نہیں ہے، کرم مرو چلتا شاید۔ ہائے، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی ہوتا ہے وہ جو اپنے گھر والوں کے معاملات کو اور ان کے حق کو ادا کرنے کے بجائے دیگر کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، زندگی برباد کر دیتا ہے، میں اس کی حالت پہ افسوس کر سکتا ہوں اور اس کی حالت کے اوپر بس ماتم ہی کیا جا سکتا ہے شخص کی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے یہ چیز۔ عورت کی ہی کیوں اس طرح وہ افسوس ہے مجھے کیسا ہوتا ہے، اور میں آپ کو کچھ لکھ کے بھی بھیجوں گا، اور شادی شدہ مسائل کے لیے میں ایک عمومی طور پہ سب کے لیے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ حضرات بچیاں جو ہیں یہ کثرت تلاوت کلام اور ترجمے کے ساتھ کریں، لیکن خاص طور پہ راتوں کو سورہ مریم ضرور پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ کر تو اپنے پہ خاموشی کے ساتھ دم کریں، اور اپنے ساتھیوں پہ بھی، جب گھر والوں پہ بھی دم کریں، اور اللہ تعالیٰ کو صبر استقامت عطا فرمائے۔ مشکل ہے لڑائی، لیکن 21 سال تو ہو گئے بیٹے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ ایک سوال میں اور آیا جی کہ شادی شدہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے لیے صرف عورت کو ہی کیوں قربانی اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے؟ دونوں کو کی جانی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، دونوں کو کرنی چاہیے، دونوں کے ساتھ یہ ہلکا جو غلطی کر رہا ہے اس کو ڈانٹنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کسی کو۔ اور خاتون کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بہرحال سب خواتین میں صبر و حلم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ سارے صبر خواتین کے لیے معاشرہ غلط ہے، اور یہ معاشرے اس کا صرف ایک حل ہے کہ اب ایسے آپ جو مستقبل کے بچے اور بچیوں کی معمار ہیں، آپ اب اس غلطی کو آئندہ نہ ہونے دیں، بس یہی آپ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے کہ اس ظلم کی چین کو توڑیں، ایسی اولاد تیار کریں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، جو کہ یہ چین کو توڑے، ورنہ وہی وہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ساس سے ظلم کرواتی ہے، پھر وہ خود ساس بنتی ہے تو وہ بدلہ اپنی بہو سے لیتی ہے اس کا، بس یہ چین توڑ دیں، اس کا یہی حل ہے۔ ہو گیا یہ اور تو نہیں آیا جی۔ اگر لڑکی ہر بات کا اظہار خود کرے تو لڑکا ناراض ہو جاتا ہے کہ ہر بار لڑکی منائے، اور لڑکے کو پتہ بھی ہو بعض اوقات ناراضگی کا، تو ایسا لڑکا کہ عزت نفس کا کیا معاملہ، لڑکی کی عزت نفس، بس پیار محبت سے بیٹا چیزیں کرنا سیکھیں، ہم کبھی کبھی تھوڑا سا ایک اگر آگ بنے تو دوسرا پانی بن جائے۔ اور بچیوں میں اللہ نے بڑا، ہماری بچیاں تو ویسے مسلمان بچیاں جو سن رہی ہیں، خاص طور پہ دین دانوں کی بچیاں، مجھے پتا ہے یہ مشکل ہے، لیکن اگر تھوڑا سا دیر پیار، تھوڑا سا صبر سے کر لیا جائے تو اکثر لوگ، ابھی ہم نے کیس سنا وہ ایک ایکسٹریم کیس ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہوتے ہیں آہستہ آہستہ، لڑکے تھوڑے بہت سمجھدار ہو ہی جاتے ہیں 40-50 سال کے ہو کے، کوئی بات نہیں، لڑکوں کا مسئلہ تھوڑا سا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے یہ ایک ہمارے معاشرے کی برائی ہے، لیکن بیٹے اس کا حل وہی ہے جو میں نے بتایا۔ بہت لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ان کی طرف سے حضرت تک پہنچا دیا مناسب ہے تو پہنچا دیجئے، اور یہ کہ شوہر حضرات حقوق و زوجیت کے لیے جبر کرتے ہیں، اور صورت میں خواتین کو کیا کرنا چاہیے، ان کی رضا شرعاً کس قدر اس کا دخل ہے؟ دیکھیے، حقوق حق تو ہوتا ہے شوہر کا، اور جبر بھی بعض اوقات شاید کوئی کرتا ہو، میرے خیال میں اگر اس کو بھی ان کے پیار کا اظہار سمجھ لیا جائے، آدمیوں کو اس طرح
فیملی شادی ہوئی ہے اور میں اپنے خاوند کی خدمت اور احترام میں کبھی کمی نہیں آنے دیتی، لیکن وہ مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انا للہ و انا الیہ اور اپنی ماں اور بہنوں کی سنتے ہیں، مجھے پر اعتبار نہیں کرتے، اب اس کا کوئی حل بتائیے۔ بیٹا کسی بڑے کو اس میں انوالو کریں، یہ تو ہاتھ چھوٹ ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ کوئی قرآن مجید نے کوئی فرض نہیں کر دیا جو جہاں سے یہ اپنی مرضی کی لوگ تعویل کر لیتے ہیں، اور یہ بری بات ہے، بہت زیادہ بری بات ہے۔ کسی بڑے کو، بھائی بڑے والد کو کسی کو سمجھائے، یہ تو نہیں کوئی طریقہ ہوتا۔ اور اللہ سے کثرت سے دعا کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور صبح کے وقت جو ہے وہ آپ نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا سنا کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں۔ اور صبح کے وقت جو ہے وہ صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا کرے۔ اگر شادی کے بعد یہ احساس شدت سے ہماری ہم آہنگی نہیں ہے یا ہماری شادی صحیح جگہ نہیں ہوئی تو کیسے ایڈجسٹ کریں جب کہ ایک لمحہ ایک دوسرے کے لیے ایذا کا باعث ہو اور رشتہ تکلیف دینے لگے؟ بیٹے عام طور پہ جب دو لوگوں کے اندر کوئی ناراضگی یا تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچ میں کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ اگر ان اسباب کی تشخیص آپ کر سکیں، اللہ آپ کو توفیق دے، سمجھ دے اور ہمت دے، تو اور وہ اسباب ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ناراضگی بھی انشاءاللہ اور دور ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا جی، لڑکی بات کا اظہار کرے عزت النفس۔ اچھا، کوئی پڑھ کر سوال دہرائے تو بہت بہتر ہوگا، بہت تکلیف پڑھنے میں، اصل میں چھوٹا بہت لکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ وہ سوالات جو بہت ہی جو انگریزی میں ہوتے ہیں نا جی، وہ یا تو انگریزی میں لکھیں یا اردو میں لکھیں۔ اگر آپ جب دونوں میں لکھتے ہیں تو مجھے ذرا سا اٹکنا پڑتا ہے، اس میں وہ اردو انگریزی مکس ہو جاتی۔ کچھ اور بات ناراض ہو جاتے ہیں اور منوانا پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، ان کا لاڈ سمجھے اس کو، کوئی بات نہیں، دیکھیں پیار کریں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکچر کی ریکارڈنگ انشاءاللہ میسر ہوگی جی، ہو جائے گی ریکارڈ۔ لیکچر تو نہیں تھا بیٹا، بس ایسی کوئی بڑی گپ شپ تھی، لیکن ہاں جو بھی ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جس انسان کی دو بیویاں ہوں اور وہ پہلی بیوی اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہو، شریعت میں اس انسان کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں حکم ہے کہ بالکل وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کے بڑوں کو اس کو سمجھانا چاہیے، خاندان والوں کو اس کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے، حقوق میں برابری کی کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی بہت کمی ہو جائے تو اور بات ورنہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے آپ کے بیٹے، آپ کو جو مسئلہ آج کل چل رہا ہے اس کے لیے آسانی کرے۔ محبت پیدا کرنے کے لیے بتا دیں، محبت پیدا کرنے کا سب سے بڑا، سب سے آسان طریقہ ہے جو دنیا کے ہر کام کو آسان کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگ، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، جو مانگنا ہے اس کو کہیں، اسی سے پکاریں، اور محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ سے کثرت سے مانگیں، اور اپنے رویے کو ذرا دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس اظہار محبت کو آپ محبت کا اظہار سمجھیں، دوسرا اس کو محبت کا اظہار نہ سمجھتا ہو، تو محبت کا اظہار کے بارے میں یاد رکھیے کہ اظہار محبت وہ ہوتا ہے جس پہ اظہار کیا جا رہا ہو اس کو محبت لگے۔ اب مجھے تو لگتا ہے کہ محبت کا اظہار یہ ہے کہ میں آپ کو بھنڈیوں کا جو ہے ملک شیک پلا دوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گا نا، وہ تو وہ ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا۔ تو دوسرے کے لیے بھی یہ سوچیں، انشاءاللہ دعا بھی کریں، اور اپنے رویے کو شاید کوئی اپنا کہتے ہیں کہ انداز اور حکمت تبدیل کرنے سے بھی فرق پڑتا ہے جی۔ I want to ask one question. Sometimes I feel we argue because as male female why we should compromise. جی یہ تو بات درست ہے، کمپرومائز تو کسی ایک کو تو کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ خاتون کرتی ہے، کئی دفعہ مردوں کو بھی کمپرومائز کرتے ہیں، سب مرد ایک جیسے تو نہیں ہو اس معاملے میں ہوتے، لیکن ہاں ہمیں
عورت کو نا اللہ تعالیٰ نے محبت کا سراپا بنایا، علم کا پہاڑ بنایا، اس پہ صبر و علم اور حکمت اور اتنی زیادہ ہوتی ہے، ایوریج جس طرح کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہوتی ہے، کہ ظاہر توقعات بھی ان سے زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ بیٹے کم سے کم وہ تو اگر ذاتی پہ ایک آ گیا تو دوسرا تو ہے نا. میں نے کہا نا کہ دوسرا تو ہے کیا کہتے ہیں وہ، اگر ایک جو ہے وہ آگ بن رہا ہے تو آپ اس آگ کو پیٹرول سے نہ بجھائے نا، اس آگ کو پانی سے بجھائے. وہ تو کر رہا ہے غلط، لیکن میں اس کو جواز نہیں دے رہا. What is the core feature of happy marital life that we should follow in every situation? Which factors should be present in the partner? اس پہ میرے 2-3 لیکچر ہیں جی، اس کے لنک میں اس میں ڈال دیتا ہوں. مختصر میں اس کر دیتا ہوں، 2 لیکچر بھی اس کے لنک بھی اس میں ڈال دیجیے گا جو انہوں نے سوالات انہوں نے کیے ہیں. دیکھیے کور کیا ہے. اصل میں نے کہا کہ رشتوں کی بنیاد توقعات پہ ہوتی ہے. بنیادی چیز توقع ہے. توقع ہے پیار کی، توقع ہے اعتماد کی، توقع ہے احساس کی، توقع ہے دوسرے کی طرف سے ملنے والے تو پیار کی. تو اگر انسان اپنی ایکسپیکٹیشنز کو نیچرل رکھے، کلیئر رکھے، پریکٹیکل رکھے، اظہار کرے اور اپنا فرض پورا کرے اور ادا سے تھوڑے سے پیار سے، تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک خاتون نے مجھے ایک دفعہ شکایت بھیجی کہ جی میرے خاوند کی دلچسپی دوسری خواتین میں زیادہ ہوتی ہے میرے مقابلے میں. تو میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کی. انہوں نے کہا جی کہ بس وہ کہتے ہیں جی کہ تم تیار نہیں ہوتی اور تم جب آتا ہوں تو تمہارے میں سے تو سالنوں کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور تمہیں بچوں کی پڑی رہتی ہے اور تمہیں یہ پڑی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں لڑکیاں بھی آگے سے کہتی ہیں کہ جی کہ میں کیا کروں، سارا دن کچن میں ہوتی ہوں، میں کہاں جاؤں، تو میں کدھر چلی جاؤں اور بچوں کو کون دیکھے گا، ہوم ورک کون کرائے گا، کیا کر سکتی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو تھوڑا سا جگہ دینی چاہیے اور کبھی کبھی محبت میں کسی ایک کو پہل بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا پیار، تھوڑا سا حکمت، اللہ نے یہ حلم جو ہے جو خاتون کو دیے، بندے کے پاس نہیں ہوتا. ویسے میں آپ کو کم ہی ہوتے ہیں بندے، اور حلیم طبیعت میں کم لوگ ہوتے ہیں. تو تیزی تراری زیادہ ہوتی ہے مردوں میں، اس لیے جوڑ اچھی چلتا ہے جب ایک تھوڑا سا علم سے کام لے. تو کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ادائیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پیاری جملے ہوتے ہیں، اس سے فرق پڑ جاتا ہے. اس کے لیے نہ پیسے چاہیے، اس کے لیے نہ بہت زیادہ ٹائم چاہیے. میں مانتا ہوں مچھیاں بیویاں گھروں میں سارا دن جو ہے وہ آدمی مصروفیات اگر رہتی ہیں، کھانے وانے یہ وہ صفائیاں، شام تک ہمت بھی نہیں ہوتی ہوگی شاید، لیکن ہمت کر کے تھوڑا سا اپنے گھر کو خوشی کا محل بنایا. بس اچھی بات ہے کہ میں کہتا ہوں، بیوی سے بھی کہتا ہوں، شوہر سے کہتا ہوں، 2 گھنٹے تم لوگوں نے اکٹھے گزارنے ہوتے ہیں. سارا دن وہ کام پہ ہوتا ہے، 90% تو بلکہ 99% تو بعد سارا دن کام وام پہ ہوتے ہیں، عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں. انٹریکشن یار تمہارا 2 گھنٹے ہوتا ہے، تم وہ بھی اچھی طریقے سے دونوں نہیں کر سکتے. اچھی طریقے سے گزارو، کوالٹی ٹائم بنا لو، لائف کو اپنا اچھا کر لو. تو آپ کچھ پہل کریں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی میرج کاؤنسلنگ کورسز سب کو کرنے چاہیے، ہونے چاہیے، کرنے چاہیے. اگر شوہر جو ہے وہ دوسری ہر بات پہ بدتمیزی کرے تو بات پہ تو کیا کرنا چاہیے. بچے ذرا اسٹڈی کرو اپنے شوہر کو، ہیں تھوڑا سا اسٹڈی کرو اس کو. ہم لوگ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اسٹڈی کریں، طبیعت کو ذرا اسٹڈی کریں اور پھر کوئی طریقہ نکالو اور تھوڑی سمجھداری سے کام لو اور اس کو طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اچھا جی، یہ بیچارہ پتنی کون ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، توقع رکھو اور خامن سے مت رکھو، وہ برا کرے تو کیسے کر سکتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سے توقع تو بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان تو کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اور شوہر سے توقع بھی ہونی چاہیے. کبھی کبھی یہ توقع نکلوانی بھی پڑتی ہے نا کسی طریقے سے، حکمت سے. تو میں بچیوں سے آج کل کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا صبر کرو یار، اور تھوڑے طریقے سے تھوڑا سا ذہن کو لڑاؤ اور کیسے کسی کا دل جیتنا ہے. کوئی اتنی بندوں کا اتنا کو ہوتا نہیں ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں، عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ہی سمجھداری کے ساتھ بھی کام چلا جائے تو چیزیں ٹھیک بہت جلدی ہو جاتی ہیں. جی، پہلا سوال،
آج کل بیویاں شوہر کی دوسری شادی سے روکتی ہیں جبکہ عورت تعلق رکھنے پر آنکھیں چرا لیتی ہیں اور ایسی خواتین. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری شادی کرنے پہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرا ہی حق وہ نہیں پورا کر رہا ہے، نہیں کرے گا بعد میں، تو پھر تو اس کا روکنا بھی بنتا ہے. اور اگر وہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر روکنا نہیں بنتا. اور رہی بات اس کی کہ اس کے مقابلے میں وہ زنا اور حرام تعلق کو اگر وہ سپورٹ کرتی ہے تو یہ تو زیادتی ہے. یہ اس کی وہ خود زیادتی کر رہی ہے اور اس کا خمیازہ وہ اور اس کی اولاد بھگتے گی. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بیوہ یا طلاق یافتہ خواتین دوسری شادی کرنے پر مشکل رضامند ہو جاتی ہیں، مگر بچے والے حضرات سے شادی کرنے سے قطعاً انکار کر دیتی ہیں. عمریں زیادہ کر دیتی ہیں مگر اپنی ضد پہ نہیں چھوڑتی. انہیں کیسے سمجھایا جائے؟ ان کو سمجھایا جائے بھائی وہ کہ اچھے محبت والے تعلقات بھی مل جائے اور زندگی میں ایک مرد جو ہوتا ہے، کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوا بھی ہوتا ہے نا، تو وہ بہتر ہوتا ہے بابا. بغیر کسی چیز کے تنہائی بڑی سزا ہے، اور پھر کل کو چل کے پھر دوسروں کی محتاجی. تو اپنے ہی چلو بچے اپنا ہی گھر ہوگا، یہ نہیں کرنا چاہیے. بچیوں کو اپنی شادی جو ہے وہ اس کی ان کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا شادی کرنی چاہیے. میں الحمدللہ اپنے شوہر صاحب کی چوتھی بیوی ہوں اور الحمدللہ خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہوں. میری شوہر اعتدال پسند ہے، میانہ روی ہیں اور دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا کرے جی، اور آپ کا رشتہ اور محبت سے بڑھائے اور برکت دے زندگی میں آپ کو. اس پرفتن دور میں ہم ایک زندہ مثال ہے ماشاء اللہ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی مثال کو نظر بد سے بچائے. اور گھروں میں بوڑھی ہوتی خواتین کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص آپ سے پہلی بیوی کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے ٹھکرانا کفران نعمت ہے، اس سے گریز کریں. ماشاءاللہ جی. بیٹے آپ نے بتایا چوتھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جوڑا سلامت رکھے، اس کو نظر بد سے بچائے. آپ بہنوں کو مشورہ تو دے رہی ہیں لیکن اب سلاٹ خالی کوئی نہیں رہا نا آپ کے شوہر کے پاس. اب تو وہ چاروں کے چاروں سلاٹ پورے ہو گئے. اچھا اللہ تعالیٰ سب بچوں کو ہدایت دے، آپ کے شوہر کو ہدایت پہ رکھے. بالکل ان کو رشتوں کو میں زیادہ ناز نخرے نہیں کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، احتیاط کا تقاضا بھی ہوتا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، لیکن بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں بعض اوقات لوگ کچھ زیادہ ہی ڈر میں اور کچھ زیادہ ہی احتیاط کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ٹرین نکل جاتی ہے جی. وہ پھر وہ کرتے کرتے تو یہ صحیح بات ہے آپ کی. کیا اس رشتے سے منسلک دو افراد باہم ایک دوسرے کو سمجھیں یا پھر جیسے ان کو ان کا خاندان چلائے خاندان کو یہ لگنے دے کہ وہ آپ کو چلا رہے ہیں، کریں آپ اپنی دونوں مل کے مرضی آپس میں. ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے آپ کو. مولانا شوہر کو کیسے اسٹڈی کریں؟ اپنے شوہر کو اسٹڈی ایسے کریں کہ اس کی عادتوں کو دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ کیا پسند ہے ناپسند ہے. اصل میں بچیاں کیا کرتی ہیں، اب جس طرح میاں بیوی میرے کہ ہمارے بچے ہیں، ہم لوگ میری بیوی کو شادی کو 32 سال گزر گئے، دوسرے کی عادت ہو گئی ہے، اچھے برے سب ہو گیا ہوا ہے. اب بچی کہیں ہماری جائے گی تو وہ سوچتی ہے کہ اچھا جی میرا باپ ویسے نہیں کرتا، میرا بھائی ویسے نہیں کرتا، میرا بھائی مجھے بھائی وہ تمہارا بھائی جو ہے، تمہارا باپ جو ہے، وہ تمہارا باپ تو نہیں، اب تمہارا شوہر ہے. وہ تو توقعات وہ رکھے جو شوہر سے ہونی چاہیے، نہ کہ باپ سے یا بھائی سے ہونی چاہیے. تو اس لیے اسٹڈی کریں کہ والد کو بزرگ خاندان میں خواتین ہیں سمجھدار ہوں، ان سے پوچھیں کہ کیسے میں اس کو دیکھوں، اس کی عادتیں اسٹڈی کریں، کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، کس بات پہ اظہار کرتا ہے برائی کا اور کس بات پہ غصے کا اظہار کرتا ہے. تو اس طرح سے سیکھیں اور انشاءاللہ اللہ سے مانگے، ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی. دیکھیے اگر ہم اکثر جو ہوتا ہے نا بقرعید ان کی اولاد اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بہت معمولی سی بعض اوقات کوئی کمزوری میڈیکل ایشو بڑی معمولی سی ہوتی ہے اور اس کو لوگ توجہ نہیں کر رہے ہوتے. تو ڈاکٹر کو دکھائیں اور پھر دعائیں بھی کریں، لیکن پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں پھر وظائف کریں. For better understanding of this relationship, can you advise any surah؟ تو قرآن میں کوئی سورہ جو ہے وہ محدود نہیں، آیات بہت ساری ہیں، اور خود سیرت نبوی کو جو ہے اور ازواج مطہرات جو ہیں ان کی زندگی کو دیکھے کہ ان کا رویہ کیسا تھا شوہر سے. میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں، وہ 63 سال کی اور میں 35 کی ہوں. ان کا مزاج کیسے سمجھوں؟ کبھی کبھی گرما گرمی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں بیٹے، اگر ہوتی گرما گرمی تو پیار سے ان کو سمجھائیں، وہ ان کو طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے.
तरीका से सीखना होता है, समझना होता है दूसरे बंदे को। जब किसी को मनाना हो, राजी करना हो, ढेर करना हो, तो खामोशी से देखना, इग्नोर नहीं करना, नोट करना होता, बस नोट करें। अब मैं एक मर्द हूँ कि सारे मर्दों के राज खोल दूं आपके ऊपर, तो फिर आप लोग तो काबू कर लेंगे फौरन। है, मैं आपको बता देता हूँ कि राज की बात क्या है। 99.9% जो मुझे आके आदमी शिकायतें करते हैं वो सुन ले तो लगेगा कि आपकी शिकायतें वो मुझसे कर रहे हैं। ये सब शिकायतें तकरीबन शौहर भी वही बातें कर रहे होते हैं। तो मुझे दुख होता है कि यार या तो ये आपस में क्यों नहीं बात करते, थोड़ी सी कम्युनिकेशन बेहतर करें, थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी अदा, थोड़ा सा अंदाज, थोड़े से जेस्चर, जरा से ऐसे होते हैं। बंदा बेचारा जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, वही बात है, 2 घंटे के लिए वो आता है, काम भी उसने करना होता है। अक्सर लोग जो होते हैं वो ढेर हो जाते हैं यार, थोड़ा सा एक आलू की भुजिया पे बेचारे खुश हो जाते हैं यार। थोड़ा सा प्यार होता है बेटे, सब्र के साथ स्टडी करे, समझे जरा बात को। मेरे शौहर और मेरी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। मेरा एक बेटा हुआ है, मेरे ससुर बहुत जालिम इंसान है, अल्लाह उनको हिदायत दे भाई, और उन्होंने मेरे शौहर से तलाक मार मार कर लिखवा दी है। अब हम मिलना चाहते हैं पर ये बड़ी ज्यादती है जी, ये कोई तलाक का तरीका नहीं, एक तलाक होगी। ये किसी से अब लिख के भी इस्तीफ्ता जो है ना वो मंगवा ले। ये क्या की हरकत उन्होंने कि उन्होंने मार मार के तलाक दे ली है। वालिद को हक ही नहीं है कि वो तलाक करवाए बेटे की अपने, बिल्कुल फजूल सी बात है। और आप आगे से कहेंगे कि जी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था इस्माइल अलैहिस्सलाम को के तलाक दो बीवी को, तो उन्होंने दे दी थी। और मियाँ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो भी नबी थे, वो भी नबी थे। नबूवत के कश्फ और नबूवत के दर्जे को और चीज है। हमारे यहाँ तो जरा नमक ऊपर नीचे हो जाता तो वो तलाक की डिमांड कर देते, तो इसलिए हमारी कोई इब्राहिम की राय कोई नहीं है। कोई भी किताब में, किताबों के जो नाम अपने नाम नहीं याद रहता, मैं इंशाल्लाह कुछ किताबों के नाम हम यहाँ डाल देंगे जी इंशाल्लाह ग्रुप में, आपको सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मेडिकल इशू नहीं है, अगर कोई औलाद नहीं है तो फिर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। इसकी इस दुआ को कसरत से करें हर नमाज के बाद। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें 11 मरतबे, और कम से कम इसको 3 महीने और 10 दिन ये करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मामलात को बेहतर करेंगे। और वैसे भी दुआ मांगे अल्लाह से, और बेहतरी की मांगे, खालिसतन दुआ करें कि नेक, साले और सेहतमंद औलाद हो। हर औलाद आसान नहीं होती पालनी, उनसे भी पूछे जिनकी बच्चियां बच्चे माजूर पैदा होते हैं। और अल्लाह ने अगर से जिद ना लगाएं, बस दुआ जरूर करें, मांगे अपनी तमन्ना। अच्छा जी, हजरत मैं बहुत ज्यादा हसास हूँ और हस्बैंड बहुत ज्यादा बोंगियां मारते हैं, कैसे इग्नोर करूं? मेरी बीवी से मशवरा करें कि वो, कुछ भी इल्जाम रहा एक जमाने में, ये अब ठीक हो गया, वैसे वक्त के साथ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं तो कहा था आज अपनी अहलिया को कि वो भी साथ है, और हम मिलके ये आज गुफ्तगू करेंगे ना, हमारे तजुर्बात भी किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं, वो मेहमानदारी थी घर में, मसरूफियात थी, वो दामाद ने भी फिर आना था तो वो नहीं आया। लड़की तो दुनियावी तालीम के साथ दीन का भी मुताबिक की तालिबा हो और चाहती हो कि दीनदार ज़ौज मिल जाए, लेकिन घर वाले क्वालिफिकेशंस, कास्ट, स्टेटस मानते हैं, उनको सब देखने हैं, तो दीनदार बंदा ही मिलना एक्सेप्टेबल है जहां शरई पर्दा भी नहीं है। क्या करना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा वालिदैन को समझाएं और वालिदैन के साथ कहें कि मुझे और कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मेरे पर्दे का मसला तो ना करें। तो ना करें, उनको इस तरह से जाती हो कि मुश्किल पड़ जाएगी कल को जाके। और अगर किसी वजह से किसी ने शादी कर ही दी अपनी बच्ची की गैर दीनदार घर में, तो हो सकता है कि अल्लाह ने वहां आपको इसलिए भेजा हो कि आप उस घर को दीनदार कर दे। अगर वो फ्यूचर में आप, अल्लाह करे जी वो मुझसे भी अच्छे हो जाए, मैं तो उतना अच्छा नहीं हूँ भाई। कहती हैं कि मेरे शौहर मुझे अहमियत नहीं देते, ना बच्चों को देते हैं, और अपने मामलात में खुद मसरूफ रहते हैं, काम जाम में और दोस्तों में। मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ें जी, अपने काम में आप खुश रहें, आप दोस्त सहेलियों के साथ गप लगाया करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। शायद अल्लाह ने इनको किसी वजह से साथ नहीं मिलाया, लेकिन एक दिन आएगा कि वो भी करेंगे। दुआ करें इसकी अल्लाह से,
جی سوالات ہمارے پاس تو ابھی ہیں اور بہت زیادہ لکھے ہوئے بھی آئے تھے. جی میرا خیال ہے جی کہ سوالات تو ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری ثقافت اکیڈمی والوں کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں جمع کیا اور ہم یہ تھوڑی سی بس گپ شپ ہم نے کر لی ہے. اور امید ہے کہ شروع کی کچھ باتیں جو ہیں وہ نافع اللہ کر دے ان کو، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور اللہ تعالی ہمارا سب کے لیے اس کے نام کی خاطر، کیونکہ ہم جمع اس لیے ہوئے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے تعلیمات اور ہمارے اکابر اور ہمارے کی تعلیمات اور تربیت اور عصر حاضر کی مشکلات کو سامنے رکھے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس جانب ہم کچھ بڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صحت دے. ہمیں یہ پتہ لگا ہماری بیٹیا کو کرونا کا بھی پازیٹیو آیا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کرے، اس کو صحت دے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، عاجلہ واجلہ عطا فرمائے، اور ہر مرض و بیماری سے، روحانی دنیاوی سے آپ سب کو بچا کے رکھے. میں بہت دعا گو ہوں. مجھے بعض بچوں کا سن کے بہت تکلیف ہوئی اور افسوس ہوا اور رنج ہوا، اور میری کثرت دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں پیدا کرے، آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. اور آپ کو میں پھر کہوں گا کہ اس چین کو توڑیں. بوڑھے ہو گئے ہم سن کے جی کہ میری ساس ایسی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا کہ آج سے 30 سال پہلے جو بہویں ساسوں کو روتی تھیں وہ اب جو ہے وہی ساس خود بن گئی ہیں. اب تو یہ بڑی زیادتی ہے نا، آپ کو پتہ بھی ہے یہ کتنی بری بات ہے. اس چین کو توڑنے کی کریں. جی کسی فتویٰ لے لیں، یہ جبر سے مار پیٹ کے طلاق جو ہوتی ہے اس کا کیا حیثیت ہے، اور اگر ایک ہوئی ہے تو پھر نکاح بھی ہو سکتا ہے. اور استفتاء جو ہے اس کو لکھ کے انہیں کے بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور میں کچھ دیر ابھی رکوں گا اسے دعاؤں کے لیے آپ کی. تو اس کے ساتھ ہم اپنا ہمارا وقت کافی ہو گیا. جی آپ لوگوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور خاص طور پہ میں پھر سے کروں گا جن ثقافت اکیڈمی کی بچیوں کی اور بھی تنظیموں جس میں اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم.